بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ آج کا سبق نمبر 2 ہے۔ عوام میں ایسی کئی روایات مشہور ہیں جن کا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ سے کوئی معتبر ثبوت نہیں ملتا، اس لیے ان کو حدیث سمجھنے اور حدیث کہہ کر بیان کرنے سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ یہی سلسلہ ہم نے چلایا تھا، اور اس سے پہلے کے سبق میں 4 روایت کا ذکر کیا گیا تھا جو عوام میں مشہور ہیں لیکن وہ غیر معتبر ہیں، من گھڑت ہیں۔ آج کا جو سبق ہے وہ روایت نمبر 5 سے شروع ہوتا ہے کہ ایک روایت جو بیان کی جاتی ہے کہ بے نمازی کی نحوست 40 گھروں تک پھیل جاتی ہے۔ یہ بھی ایک محض من گھڑت بات ہے، احادیث میں کہیں بھی اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا ہے، نہ ہی اس کا کہیں کوئی ثبوت ہے۔ اسی طریقے سے چھٹی روایت ہے جو عام طور پر بیان کی جاتی ہے، مساجد میں ہم نے کئی مرتبہ یہ سنا ہے بیان کرتے ہوئے کہ ہمارے تبلیغی بھائی بیان کرتے ہیں اس طریقے سے کہ جس شخص کی طرف اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو اسے جہاد کے لیے قبول فرما لیتا ہے، اور جس کی طرف 10 مرتبہ رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو اسے حج کے لیے قبول فرما لیتا ہے، اور جس کی طرف اللہ جل شانہ 70 مرتبہ رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو اسے اللہ کے راستے میں نکال دیتا ہے۔ یہ روایت میں نے کئی موقع پر سنی ہے کہ اس کو بیان کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ روایت نہ کہیں حدیث میں ہے، نہ کسی روایت سے اس کا ثبوت ملتا ہے، اور نہ ہی یہ حدیث کوئی حدیث ہے، بلکہ موضوع اور غیر معتبر روایت ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جس شخص کو رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اسے جہاد کے لیے قبول کرتا ہے، اور جس کی طرف 10 مرتبہ رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے حج کے لیے قبول کرتا ہے، اور جس کی طرف 70 مرتبہ رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اسے اللہ کے راستے میں نکال دیتا ہے۔ اسی روایت کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ روایت نمبر 7، جب استاد اور طالب علم کسی بستی سے گزرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس بستی کے قبرستان سے 40 دن تک عذاب ہٹا لیتا ہے۔ یہ روایت بھی محض من گھڑت ہے۔ اسی طریقے سے 8ویں روایت جو بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی داعی یعنی دین کی دعوت دینے والا، اسلام کی دعوت دینے والا، جب کوئی داعی کسی قبرستان سے گزرتا ہے تو اللہ جل شانہ اس قبرستان سے 40 دن تک عذاب ہٹا لیتا ہے۔ اس کا بھی کوئی معتبر کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے کہ جس کی بنا پر کہا جا سکے کہ یہ حدیث ہے۔ روایت نمبر 9، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تندور میں روٹی لگائی لیکن وہ نہیں پکی۔ جب وجہ پوچھی گئی تو فرمایا کہ جس چیز کو محمد کے ہاتھ لگ جائیں اس کو آگ نہیں چھو سکتی۔ یہ تو ظاہر ہے کہ حضور علیہ السلام جس چیز کو چھو لیں وہ چیز بابرکت ہو جاتی ہے۔ اس چیز کی برکتوں کا کیا کہنا۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کے سر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھ دیا تھا تو انہوں نے زندگی بھر اپنے اس جگہ کے بال ہی نہیں کٹوائے۔ اسی طریقے سے کئی روایت ملتی ہیں، لیکن یہ جو روایت بیان کی جاتی ہے اس طریقے کی روایت کوئی حدیث میں نہیں ملتی ہے، نہ اس کا کوئی ثبوت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنور میں روٹی لگائی ہو اور وہ نہیں پکی، پھر آپ سے وجہ پوچھی گئی کہ اللہ کے رسول یہ روٹی کیوں نہیں پکی، تو آپ نے فرمایا ہو کہ جس چیز کو میں ہاتھ لگا دوں یعنی محمد ہاتھ لگا دے، اللہ کا نبی ہاتھ لگا دے، اس چیز کو آگ نہیں چھو سکتی۔
اس طریقے کی کوئی روایت موجود نہیں ہے۔ روایت نمبر 10، جو شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلتا ہے تو اس کے گھر کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ 500 فرشتے مقرر فرما دیتا ہے۔ اللہ کے راستے میں نکلنا بہت ہی اہم عبادت ہے اور اس کی بہت سی فضیلتیں ہیں۔ بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اپنی پوری زندگیاں اللہ کے راستے میں کھپا دی، پوری زندگیاں اللہ کے راستے میں لگا دیں اور اسلام کی تبلیغ کے لیے وہ دور دراز کا سفر کرنے لگے۔ چنانچہ حجۃ الوداع کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، اس کے بعد سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پھیل گئے اور دین کی تبلیغ اور دین کی اشاعت کے لیے پورے عالم میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین چلے گئے۔ تو یہ کام تبلیغ کا اور اسلام کو پھیلانا، اسلام کا پرچم بلند کرنا، یہ بہت ہی فضیلت والا کام ہے، بہت ہی بڑا کام ہے۔ اور اسی طریقے سے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلتا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ جو شخص اللہ کے راستے میں نکلا ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا ہے، اس نے اللہ کے اوپر توکل کیا ہے، تو جو شخص اللہ کے اوپر توکل کرے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرے، اس کا معین اور مددگار، اس کا ناصر اور حامی اللہ ہی ہوتا ہے۔ اللہ اس کے اہل خانہ کی، اس کے گھر کی حفاظت فرماتے ہیں۔ لیکن اس طریقے کی روایت محض اپنی جانب سے بیان کرنا یہ غلط ہے۔ ان الفاظ کے ساتھ کوئی روایت حدیث میں موجود نہیں ہے۔ جس طریقے سے بیان کی جاتی ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلتا ہے تو اس کے گھر کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ 500 فرشتے مقرر فرما دیتا ہے، ان الفاظ سے یہ روایت کہیں حدیث میں نہیں ملتی ہے۔ تو حضرات، آج کے لیے بس اتنا ہی، اور انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں اور بھی احادیث لائیں گے جن کا ثبوت نہیں ملتا ہے، جو محض موضوع اور من گھڑت روایتیں ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہماری یہ اسلامی ویڈیوز کو شیئر کیجئے، پھیلائیے، تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ان روایتوں کا علم ہو سکے، جان سکیں اور معلوم ہو سکے کہ یہ محض من گھڑت اور غیر موضوع روایتیں ہیں، من گھڑت ہیں، موضوع ہیں، غیر معتبر روایتیں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے پر